بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، آج نہ کوئی تمہید ہے اور نہ کوئی لمبی بات چیت، کیونکہ آج ہمارے مہمان ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب کے پاس خبریں بھی ہیں، تجزیے بھی ہیں، اور خاص طور پہ آج کل جو وزارت ان کے پاس ہے، ساری خبروں کا مرکز اور محور شیخ رشید صاحب ہی ہیں۔ ملک کے اندرونی معاملات ہوں یا جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی جو حکومتی پالیسی ہے اس کی صحیح ترجمانی شیخ رشید صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے بارہا کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں، 15 جنوری کی ڈیٹ بھی دی گئی، آپ نے بھی کہا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، میاں نواز شریف واپس نہیں آئے، اب پاسپورٹ اب کینسل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ رینیو نہ کرنا اور کینسل کرنے میں فرق کیا ہوا پھر؟ کوئی فرق نہیں۔ جب رینیو نہیں ہوگا تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور 16 فروری تک وہ آنا چاہے تو بڑی شوق سے آئے، اگر اس کے بعد آنا چاہے تو اس کو ایک چٹ دیں گے ایمبیسی سے، انٹری سلپ، وہ آ سکتا ہے۔ اور باقی تو اس نے آنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہیں سے سیاست کرے گا، اور اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنی جان چھڑائے، جیل سے بھاگے، اور جیل سے بھاگے اور وہاں جا کے سیاست اپنا شمشمہ چمکائے۔ اس میں وہ کافی حد تک بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے اور وہاں سے سیاست بھی کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، اگر 3 بار وزیر اعظم رہنے والا شخص اگر ملک سے باہر بیٹھا ہو، آپ ان کی نیشنلٹی ختم کر دیں، آپ ان کا پاسپورٹ ختم کر دیں، تو یہ سیاست میں مخالفت تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ملک کے لیے بدنامی نہیں ہوگی کہ ایک شخص کسی ملک کا شہری نہیں ہوگا اور وہاں لندن میں بیٹھا ہوگا؟ جس کو عدالت نے بھگوڑا قرار دیا، جو عدالت میں مجرم ہے، جس کے ذمہ جیل ہے، جو ڈسکوالیفائی ہوا ہے، یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، وہ تو پھر میرا مطلب ہے دنیا میں کئی پرائم منسٹر جیلوں میں مر گئے ہیں۔ آپ ملک صاحب مجھ سے زیادہ تاریخ جانتے ہیں، جیل میں جیل آدمی پہ گرتی تو نہیں، یہ تو بھگوڑے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، یہ بھاگ جانا، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے تو علم میں ہونی چاہیے کہ میاں نواز شریف جب جا رہے تھے اس وقت بھی برطانوی حکومت نے جو آپ سے پوچھا تھا کیوں بھیجا جا رہا ہے، پھر آپ نے خط لکھا ان کو کہ ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کی یہ بیماری ہے، اس وقت اندازہ نہیں تھا، اور پھر اس خط کے بعد اب کیا حیثیت رہ جائے گی جب ان کو آپ واپس لانے کی بات کریں گے؟ لیکن وہ تو ہو رہی ہے، اور وہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی تک نہ کسی اسپتال میں گیا، نہ اس کو کوئی وہاں جا کے تو ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی۔ یہ پاکستان کی بیماریاں تھیں، یہ پاکستان کا ماحول جو ہے نا، اور جب وہ وزیر اعظم نہ ہوں اور ایک قیدی ہوں تو ان کو تنگ کرتا ہے، ورنہ ریل کیا اور جیل کیا اور قید کیا اور سیاست کیا، یہ حسن ہے۔ میرا مطلب ہے جیل تو ایک سیاستدان کے لیے اگر آپ پڑھے تو اس کا امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں ہمیشہ فیل ہوئے، ہمیشہ معافی مانگ کے گئے، اور ایک دفعہ ساری قوم کو بے وقوف بنا کے گئے۔ لیکن شیخ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی آتی رہی ہیں، کچھ لوگ ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں لندن کے اندر، بعض خبریں بڑی نمایاں ہوئی ہیں کہ لندن میں ملاقاتیں کی گئی، کچھ ایمبیسی کے افراد بھی لوگوں ان سے ملے ہیں۔ تو پھر اگر ایسے بگوڑے سے، جس کو بارے میں اتنا سخت موقف ہے اس حکومت کا، اس سے یہ پھر مذاکرات، بات چیت یہ کیوں ہوتی رہتی ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کے دروازے تو کبھی کسی سے بند نہیں ہوتے۔ اگر ایمبیسی ملتی رہی ہے تو مجھے اس کے نوٹس میں نہیں ہے، مجھے ابھی مہینہ نہیں ہوا، آپ میرے دور میں بات کریں، ایک خاقان عباسی صاحب کو باہر جانے کا ٹائم دیا، اس کا آپ انٹرویو کریں کہ وہ ملا ہے تو کیسے ملا ہے اور اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیبنٹ نے اس کو اجازت دی ہے کہ جائے وہ باہر اپنی بہن کے کیس میں، اگر وہ ملتا ہے تو اس میں تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھ سے وہ سوال کریں جو مجھ سے وابستہ ہے۔ لیکن شیخ صاحب، اگر حکومت کی بات کریں، جب میاں نواز شریف جا رہے تھے باہر، کیا اس وقت اندازہ نہیں تھا، ایز ایک پولیٹیکل جماعت بھی، پی ٹی آئی پولیٹیکل جماعت بھی ہے، کہ میاں نواز شریف جا رہے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے؟ اس وقت سب کو پتا تھا، حکومت کو کیوں نہیں پتا تھا؟ دیکھیں، یہ دکھ تو عمران خان کو ساری زندگی رہے گا کہ وہ عمران خان کو بھی گولی دینے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ جب تنہائی میں عمران خان صاحب سے بات کرو تو اس کو وہ اپنی بڑی ہی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، اور وہ شخص اس کو بھی ہاتھ کر کے چلا گیا اور ویل مینج کر کے چلا گیا۔ اس کا دکھ تو کوئی عمران خان کو پوچھ کے دیکھے تو پھر بہتر تبصرہ کرے۔ کچھ ایسی خبر بھی ہے شیخ صاحب کہ آپ نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے واپس نہیں آنا، کوئی ایسی بات چیت ہوئی تھی آپ کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ؟ نہیں، بالکل ہی، میں تو کہتا تھا جانے دو، 1 سال تک وہ چپ رہا،
اس کے بعد جب حالات بدلے اور اس نے دیکھا کہ بھئی وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا ہے, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, اور وہ اپنے بیٹی کے لیے ایک جگہ بنانا چاہتا تھا, تو اس کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے, تو اس پہ اس نے کام کیا. میں تو بالکل کہتا تھا کہ جا رہا ہے تو جانے دو. یہ چپ رہنے کی بات میاں نواز شریف اور پھر مریم نواز دونوں کا ٹویٹر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی, اس کو بھی آپ کسی ڈیل کا حصہ نہیں سمجھتے؟ این آر او نہیں تھا یہ والا؟ میں تو سمجھتا ہوں بعد میں ان کے خیال میں یہ چیز ان کے خلاف گئی تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی, اور میں آپ کے سوال سے 100% اتفاق کرتا ہوں. خود بھی آپ نے اس کا جو جواب دیا بالکل ٹھیک جواب دیا. اچھا شیخ صاحب, شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کا موقع پچھلے 3-4 سال سے یکسر ایک ہی رہا کہ شین لیگ بننے والی ہے, ہمارے آدمی ہیں, وہ کسی طرف لے جائیں گے اپنی پارٹی کو, لیکن وہ جیل میں ہیں, یہ وجہ کیا ہے؟ میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ شین لیگ بنی ہوئی ہے تقریباً. میں وہ بندہ نہیں جو کہوں کہ 20 یا 25 یا 50 یا 30 ممبر, 5 6 7 ممبر وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہاں ابھی ایسی کوئی ضرورت کوئی نہیں, اور عمران خان ایسی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا, اور اس کا فائدہ بھی بالآخر نہیں ہوتا. میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر یہ کہیں کہ اس 4 باتیں میں نے قوم کے سامنے کہیں کہ یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے, ساری قوم نے میرا مذاق اڑایا, آج یہ حصہ لے رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا کہ سینٹ میں حصہ لیں گے, میرے خلاف جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے ملک صاحب. میں نے یہ کہا جناب علی یہ ریزائن نہیں دیں گے, جن لوگوں نے ریزائن دیے ہیں یہ 2 نمبر کے ریزائن ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے لکھ کر دیا یہ کمپیوٹر سے نکال کے دیا ہے, کمپیوٹر کا لکھا ہوا ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز پر لا. خود لکھنا پڑتا ہے کہ میں مسمی شیخ رشید ولد شیخ احمد مرحوم حلقہ نمبر دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دس بغیر کسی اثر کے اپنی سوچ کے مطابق یہ کر رہا ہوں, تب تو ہوتا ہے وہ قبول. ورنہ سپیکر بلا کے پوچھتا ہے, 2 بندوں کو بلایا, اس نے 2 دفعہ ملے ہیں وہ سپیکر کو, انہوں نے کہا جی دعائی خدا کی, ہم نے تو میر مقام کو بھیجا تھا, آپ کو بھیجا ہی نہیں. مریم صاحبہ نے کہا ان کے منہ پہ مارنا اگر غلطی سے بھی چلے گئے ہیں. ساری قوم نے سنا, انہوں نے اپنے منہ پہ ہی مارا, قوم کے منہ پہ نہیں مارا یا ان کے منہ پہ نہیں مارا. انہوں نے کہا منہ پہ مارنا سپیکر کے اگر غلطی سے بھی چلا گیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ جناب علی ہمارا, انہوں نے کہا ہم نے تو بھیجا ہی نہیں. لیکن ایک لیڈر کتنے کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے خاص الخاص آدمی ہیں, یہ جائیں اور کہیں ہاں ہم نے دستخط کیے ہیں, ہم نے لکھ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیے, نہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے, کریں اب آپ آگے بات. یہ صرف 2 استعفوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب اپنا شہباز شریف صاحب اب بھی آپ کی آدمی ہیں؟ میرا مراد یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے پھنس گیا کیس میں. قسمت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, اس کا کیس بڑا سیریس ہے, اور اگر اس پہ وٹنسز گزر جاتی ہیں, اگر تو وٹنسز نہیں گزرتی تو پھر اور بات ہے. اگر یہ وٹنسز اس پہ گزر جاتی ہیں تو اس کے لیے اور حمزہ کے لیے بڑے مسائل ہیں. تو شیخ صاحب پھر آپ کو لگتا کیسے تھا کہ آپ کی پارٹی اگر آدمی تھے تو پھر ان کے خلاف یہ کیسز آتے ہی نا؟ وہ فیصلہ نہیں کر پایا. وہ 2 گھروں کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بھوکا سوتا ہے. وہ نہ ہاتھ آسمان پہ لگا رہا تھا نہ پاؤں زمین پہ لگا رہا تھا, اس لیے لٹک رہا ہے. اس کا کیس بھی لٹک رہا ہے, کسی طرف جا سکتا ہے. ابھی یہ نہیں ہے کہ میری سوچوں کے دائرے سے وہ باہر ہے, ابھی وہ میری سوچوں کے دائرے نہیں ہے, لیکن انڈیسائسو ہے. انڈیسائسو ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے, اور اس کی وہ سے بھی نہیں رہ گئی جو وہ سمجھتا تھا کہ میرا بڑا فیصلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کی سے اور فیصلہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب اگر شہباز شریف صاحب فیصلہ کر لیں, الگ ہو جائیں میاں نواز شریف کے بیانیے سے, سوچ سے, تو ان کے لیے گنجائش ہے, کیس میں بھی گنجائش ہے, سیاست میں بھی گنجائش ہے؟ میں ایز انٹیریئر منسٹر اب تو نہیں کہہ سکتا, ریلوے منسٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں. اب کہوں گا تو آپ صبح یہ سارے پاکستان کی سرخی بن جائے گی. فیصلہ تو اب شہباز نے خود کرنا ہے. پہلے تو میں اس کو سمجھاتا تھا کہ اپنے سے بڑا کام نہ کر, ٹھیک نہ وہ ادھر سے رہا, نہ ادھر کا بھی نہیں رہا ہوا اور نہ ادھر کسی طرف کا رہا ہوا ہے, درمیان میں لٹک رہا ہے, تو اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. شیخ صاحب اپوزیشن کے احتجاج پہ سچی بات جو آپ نے باتیں کی واقعی درست ثابت ہوئی ہیں, استعفوں کی بات, سینٹ کے الیکشن کی بات,
اب 19 فروری کو احتجاج کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے طرف. آپ اس پہ شعر بھی سنا رہے ہیں, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ارادہ کیا ہے حکومت کا؟ اب تو آپ وزیر داخلہ ہیں, گرفتاریاں ہوں گی. دیکھیں, اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم ان کو بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر رہے جی. کل 3 بجے میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے ساری سیکیورٹی فورسز کی, اس میں ہم یہی فیصلہ کریں گے کہ آپ آئیں. آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں, آئیں لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون آپ کو ہاتھ میں لے گا. بڑا سینسٹیو ریڈ زون ہے, سپریم کورٹ ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, الیکشن کمیشن خود کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے, اور یہ الیکشن کمیشن سوائے ایک سلطان سکندر کے باقی سب ان دونوں پارٹیوں کے بنائے ہوئے ہیں. پھر کس منہ سے آ رہے ہیں جی؟ اور اس نصر اللہ ملک صاحب, بہت زبردست بات یاد آئی. جی جی, فضل الرحمان نے کہا کہ میں اس اسمبلی میں لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے, لعنت کا لفظ استعمال کیا, تھوک کے چاٹ رہے ہیں یہ اسی اسمبلی میں. اور خود فضل الرحمان کی پارٹی بھی بلوچستان میں اور ادھر حصہ لے رہی ہے. یہ کلپ دکھائیں, جب میرا انٹرویو دکھائیں جب اس نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس جھوٹی اسمبلی میں اور اس فراڈ اسمبلی میں. تو اب کیا کرنے آ رہے ہیں اس اسمبلی میں آپ؟ لیکن اسلام آباد میں دینا کسی جگہ کھڑے تو ہوں. جی جی, اسلام آباد میں جو احتجاج الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد تو وہ آ رہے ہیں, کس حد تک ان کو جانے کی اجازت ہوگی؟ تو آ رہے ہیں فارن. دیکھیں یہ کل فیصلہ کریں گے. اسلام آباد میں تو ظاہر آ رہے ہیں, اسلام آباد آنے سے نہیں ہم روک رہے. ان سے کل 3 بجے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کہاں ان کو روکنا ہے. لیکن کوئی کنٹینر کھڑا نہیں ہوگا پورے پنجاب میں, کئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی؟ نہیں, ابھی تک کوئی. تو کیا حکومت کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی کہ اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر آ کے بیٹھ گئے؟ ہم بھی دیکھیں گے نا کتنی بڑی تعداد ہے. تو گرفتاری تب ہوگی جب وہ قانون ہاتھ میں لیں گے. تو کیا اسلام آباد میں جو چیزیں آپ متعین کر دیں گے کہ اس سے آگے نہیں جانا, تو اس کے بعد تو پھر گرفتاری ہو سکتی ہے, مریم ہو یا کوئی بھی ہو, مولانا فضل الرحمان ہو؟ کوئی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ نارمل سا پروسیشن ہوگا اور شام کو واپس چلے جائیں گے. یہ تاثر کیوں پیدا ہوتا جا رہا ہے جی جی حکومت کے حوالے سے, یہ تاثر کیوں پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ مریم کو آپ اس لیے نہیں گرفتار کرنا چاہتے کہ کہیں اور بڑی لیڈر نہ بن جائے؟ دیکھیں, لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے. کسی کی گرفتاری سے, اب قائد اعظم ساری عمر جیل نہیں گئے تو کیا وہ لیڈر نہیں تھا؟ ملک صاحب, قائد اعظم سے بڑا لیڈر بر صغیر پاک و ہند میں پیدا نہیں ہوا, نہ کبھی پیدا ہوگا, لیکن وہ تو کبھی جیل نہیں گیا. اگر لیڈر جیلوں سے بنتا تو طاولہ شہاب بخاری بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں, احرار مولانا ظفر علی خان بہت بڑے لیڈر ہوتے, اور میں 20 نام لے سکتا ہوں جن بیچاروں کو کبھی ایک اسمبلی کی نشست بھی نصیب نہیں ہوئی. ایک نشست نصیب نہیں ہوئی, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو جیلوں میں مر گئے. کوڑے کھانے والے پیپلز پارٹی کی اور جماعت ہے, حلوہ کھانے والے کی جماعت اور ہے اس ملک میں, اور آپ سے بہتر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہیں جانتا. اس کا مطلب مریم نواز لیڈر بن گئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ میرے منہ میں ایک بات دینا چاہتے ہیں. پاکستان میں وراثت کی سیاست ہے, اور ابھی تو وہ ڈسکوالیفائی ہے. اگر لیڈر بھی بن جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے آپ کا موقف رہا ہے کہ یہ دونوں کبھی ساتھ نہیں چل سکیں گے. زرداری صاحب کو آپ ہمیشہ سے ایک بڑا پلیئر مانتے رہے ہیں. اب بھی زرداری صاحب نے کوئی گیم کر دی ہے نون لیگ کے ساتھ؟ میں اب بھی مانتا ہوں. میں اب بھی زرداری کے بارے میں یہی جملہ کہتا ہوں کہ وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. صرف تھوڑا سا 8-10 دن سے سوچ رہا ہوں کہ بلاول تھوڑا سا پچ سے باہر نکل کے کھیلتا ہے, لیکن چابی اس کی آصف زرداری کے پاس. آصف زرداری کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے. یہ کہنا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلے گا, ایسا نہیں ہوگا. چلیں شیخ صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیں, اس کے بعد واپس آ کے بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی, پیپلز پارٹی کی, اور جو چھڑی کی بات آپ کر رہے ہیں تو کیا پھر زرداری صاحب کے کوئی معاملات بھی طے ہو سکتے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں. شارٹ بریک. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ رشتہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ زرداری صاحب کے معاملات کچھ طے ہو گئے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ میں ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جمہوری طریقوں سے چلیں گے اور غیر جمہوری کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے, اور وہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہمیں اتارنے کے لیے اس کی جدوجہد اس کا رائٹ ہے,
وہ جوڈو کراٹے نہیں کرے گا، کوئی بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں نہیں بنائے گا. وہ جو قانون اور آئین اس کو اختیار دیتا ہے اس میں رہ کے کھیلے گا. فضل الرحمان جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، اور مولانا صاحب بڑے قابل احترام ہیں. پھر ان کے لیے حلوہ ہوگا اور کشمش ہوگی اس میں، اور اس میں بادام ہوں گے، اور اس میں وہ پتیسا کیا کہتے ہیں اس کو، پتیسا وہ ہرا کیا اسے، وہ تو پیزا کہتے ہیں، پستہ، وہ پیزا مانگتے ہیں. پستہ پیزا تو پھر دینے والے اس کو دے سکتے ہیں نا. ہم نے تو ساری ٹریننگ ان کو حلوے پہ رکھی ہوئی ہے. اگر وہ ان کا اتنا جغرافیہ ہی بدل گیا ہے کہ وہ اردو میڈیم سے انگلش میڈیم پہ چلے گئے ہیں تو پیزا تو کوئی اور ہی کھلائے گا. ہمارے پاس تو حلوہ ہے پستہ بادام اور کشمش والا، ان کو کھلائیں. یہ پستہ بادام جیل میں ملے گا یا جیل سے باہر ملے گا مولانا فضل الرحمان کو؟ یہ نہیں مجھے پتا. باہر بھی یہ زندگی کیا گزار رہے ہیں، ان کی کیا زندگی ہے. دیکھیں جب میڈیا اتنا ایڈوانس ہو، اتنا لائیو ہو، ملک صاحب 80 کیمرے ہیں جی، 80 کیمرے ہیں اور سوشل میڈیا ہے، تو ان کو اپنے بدلے ہوئے حالات کے تحت اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا ہوگا اگر ان میں عقل ہے. لیکن عقل نہیں ہے، یہ بے وقوف ہیں. اس لیے ہر روز ہمارا بہتر کا وقت گزرنے جا رہا ہے اور یہ شکست کھائیں گے اور عمران خان 5 سال پورے کرے گا. عمران خان صاحب کے 5 سال پورے کرنے کی باتیں آپ بھی کرتے ہیں، خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو خطرہ نہیں ہے. لیکن آپ نے چند روز پہلے شیخ صاحب کہا کہ اگر کوئی بھی این آر او دے دے، کئی بھی معاملات طے کر لیے جائیں، عمران خان نہیں چھوڑے گا، نہیں دے گا کسی کو بھی این آر او. کئی معاملات چل رہے ہیں پی ڈی ایم کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ملک صاحب ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، کہ کبھی دروازے بند نہیں ہوتے مذاکرات کے. MI6 کے نہیں ہوتے، CIA کے نہیں ہوتے، موساد کے نہیں ہوتے، پینٹاگون. دیکھیں امریکہ میں پینٹاگون ہے، CIA ہے، کانگریس ہے، تھنک ٹینک ہے، پریزیڈنٹ ہے، یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں کبھی سیاست یہی ہو جاتا نا کہ عبد الوکیل سے بات نہیں ہو رہی تو عبد العلیم سے ہو رہی ہے، بات تو وہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے ان کو این آر او نہیں دے گا، یہ تو مجھے اب 20 مرتبے وہ کہہ چکے ہیں. تو وہی بات میں ٹی وی پہ پروجیکٹ کرتا ہوں، جو بات وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. شیخ صاحب جو فیصلہ کر سکتا ہوں. شیخ صاحب جو گورننس کے مسائل ہیں، حکومت، سیاسی بحران، آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں، بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں. کیا ملک کے اندر اس قسم کی جو سیاسی بے چینی ہے وہ حکومت کی گورننس متاثر نہیں کرتی؟ اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے تو کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے یہ سیاسی بحران مزید نہ بڑھے؟ دیکھیں بات چیت تو ہونے چاہیے، ڈائلاگ تو چلنے چاہیے، لیکن ڈائلاگ وہ لوگ بھی چلا سکتے ہیں نا. سامنے وہی لوگ آ رہے ہیں جو نیب کے رڈار میں، وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیب کے رڈار میں نہیں ہیں، ان کو بھی تو آگے لایا جا سکتا ہے نا. اپنے بچے محفوظ ہیں لندن میں، اپنا خاندان بما اہل و عیال کے محفوظ ہے، غریب کے بچے کو دھکا دیا جا رہا ہے. اور جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے تھے کہ باہر چلے جائیں، لیکن وہ نہیں جا سکے. عمران خان نے کہا نہیں جانے دوں، آگے ایک چلا گیا وہی بہت ہے. یہ محمد علی درانی صاحب کس مشن پر ہیں شیخ صاحب؟ مجھے نہیں پتا، نہ عمران خان کو پتا ہے. اچھا، لیکن جس مشن پہ وہ لگتے ہیں، جس طریقے سے ملاقاتیں ان کی جیل میں ہوئی ہیں پروٹوکول کے ساتھ، اس سے نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ان کو آشیرواد حاصل ہے؟ یہ بھی، لیکن دیکھیں میں تو عمران خان کی ٹیم کا ممبر ہوں، اور میں نے عمران خان سے یہ آپ کا سوال پوچھا، نہ عمران خان کے نوٹس میں نہ میرے نوٹس میں. باقی وہ کن کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ دورانی بتا سکتا ہے اور کوئی اور بتا سکتا ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب حکومت کی گورننس کی اگر ہم بات کریں، جو پی ٹی آئی کے منشور تھا، جو وعدے تھے، جو ساری صورتحال تھی، کیا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہمیں یا پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملے وہ احتساب کے نام پہ ملے، اس احتساب کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم احتساب کا رزلٹ قوم کی خواہش کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکے. کوشش ہماری جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. لیکن شیخ صاحب لگتا نہیں ہے کہ آپ کی کمپرومائزڈ حکومت ہے؟ عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ابھی ریسنٹ کہ جی 2 ملکوں سے فنڈنگ کی گئی، مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو،
لیکن نام نہیں بتا سکتا. اسی طریقے سے بہت سے ایسے کیسز ہیں. اگر کعب موسوی کی بات کی جائے, انہوں نے بھی حکومت کو بتایا کہ $1 ارب کا اکاؤنٹ ہے, اس پہ بھی آپ ایکشن نہیں لے سکتے. تو پھر یہ صرف سیاسی بیانات کی حد تک لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں. خان کی کوشش تو پوری ہے جی, بات تو اس نے ٹھیک کی ہے, لیکن اس کوشش کی جو رکاوٹیں ہیں, یہ جو تحریکیں ہیں, اب دیکھیں نا, تحریکوں پہ تھوڑا مال تو نہیں خرچ ہو رہا ہے. ہم جب سیاست میں تھے تو 20 روپے کا جھنڈا تھا, پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو 42 روپے کا ہو گیا. اب 800 سے لے کے 1200 روپے کا جھنڈا ہے جی. آپ اور باتیں چھوڑیں, پینا فلیکس اور یہ اور وہ ساؤنڈ سسٹم, ہم 1000 روپے میں 800 روپے میں بات کرتے تھے, اب کئی لاکھوں میں نہیں ہوتا, کئی لاکھوں میں نہیں ہوتا ساؤنڈ سسٹم. سو یہ اب کروڑوں کی کھیل ہو گئی ہے ملک صاحب. اب عام آدمی کا کام نہیں رہ گیا سیاست, عام آدمی کا کام رہ گیا آوے آوے جاوے جاوے, زندہ باد مرد آباد. عام آدمی کو تو صرف ایندھن کے طور پر ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جا رہا ہے. عام آدمی کو نہ وہ عزت مل رہی ہے, نہ وہ اس کو مقام مل رہا ہے. وہ نعرے مارنے کے لیے بنا ہے, نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اور جو میں سکول میں نعرہ لگاتا تھا, آج بھی وہی نعرہ. یہ نہیں کہ نعرے نے ترقی کر لی ہے, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, یہ میں سکول میں نعرے لگاتا تھا, اور اب میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں, یہی نعرہ چل رہا ہے. تو آپ بتائیں نا کیا بدلا؟ لیکن شیخ صاحب یہ ٹی وی بدل گیا, حکومتی بیانات, جی شیخ صاحب, حکومتی اگر بیانات دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو فنڈنگ ہو رہی ہے, باہر سے ہو رہی ہے, دشمن ملک کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. آپ وزیر داخلہ ہیں, یہ سارے ثبوت سامنے لائیں قوم کے, ان لوگوں کو گرفتار کریں, جیل میں بھیجیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیں آج اب تو کہہ رہے ہیں ملک صاحب بھیج دو, جس دن بھیجنا تو آپ نے سارے شو یونی پہ کرنے ہیں کہ یہ بڑے جناب علی قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا تھا, ان جیسا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. مال یہ کسی کا نہیں چھوڑتے, اپنے گھر سے جو روٹی کھاتے ہو تو اس کا بھی مجھے پتا نہیں. آئی روزی کو اس نواز شریف خاندان نے کبھی لات نہیں ماری, آصف زرداری خاندان نے کبھی لات نہیں ماری. غریب کو شہادتوں پہ بھی جو پلاٹ ملتے ہیں وہ والے ملتے ہیں جن بیچاروں کی کوئی قیمت نہ ہو. جو لوگ بے نظیر کے ساتھ شہید ہو گئے, کیا ملا ان لوگوں کو, ان کے بچوں کو؟ یہ بھی چھوڑیں بات, جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خاطر موت کو گلے لگایا, میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتا ہوں, ان کی اولاد کو میں نے ریلوے میں نوکریاں دی ہیں, انہوں نے تو نہیں دی. صفائی میں اور معاون میں گریڈ 3 اور 1 اور 2 کی نوکریاں میں نے دی ہیں جی, کیونکہ ان کا گھر نہیں چل رہا بیچاروں کا. جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اپنے آپ کو خودکشیاں کی, ان کو انہوں نے نہیں دیا, اور بے نظیر کی شہادت میں وہ پلاٹ دیے جن کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی. اتنے بے ایمان ہیں یہ لوگ, اتنے ظالم ہیں غریب کے ساتھ, اور غریب نہیں سمجھ رہا تو میں تو ٹی وی پہ ہی کہہ سکتا ہوں. لیکن شیخ صاحب اگر ہم دیکھیں ماضی میں ایم کیو ایم کی ساری لیڈرشپ کے حوالے سے الزامات لگے کہ وہ انڈیا گئی, وہاں سے ٹرینیں لے کے آئی, پیسے وہاں سے آتے رہے, ساری فنڈنگ وہاں سے ہوتی رہی. لیکن ایم کیو ایم آج بھی حکومت کا ایسا ہے, آج الزامات لگ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اوپر کہ ان کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے. پھر ریاست کرتی کیا ہے, صرف الزامات لگاتی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کون آدمی ہے جو الطاف حسین کی سیاست کے ساتھ آج کھڑا ہے؟ کوئی ہے نا. جب بھی یہ جو بیچارہ پکڑا جاتا ہے دہشت گردی کے کیس میں, راہ میں ٹریننگ کے دوران پکڑا جاتا ہے, انڈیا سے ٹریننگ حاصل کرنے میں, انڈیا سے پیسے حاصل کرنے میں, اور جو ایم کیو ایم ہے وہ بہتری کی پوزیشن میں ہے, وہ اپنے آپ کو پروف کر رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے کہ وہ مہاجر کے مسائل کے لیے لڑ رہی ہے. جتنی کوشش ان سے بن رہی ہے وہ کر رہی ہے. اگر وہ جتنی ان کو کامیابی ملی نہیں ملی یہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ معاملہ نواز شریف کے ساتھ تو نہیں نظر آتا شیخ صاحب. نواز شریف صاحب سپیچ کرتے ہیں, آج بھی ساری پاکستان کی لیڈرشپ انہیں اپنا لیڈر مانتی ہے, ان کے فیصلے مانتی ہے. کون مانتی ہے لیڈرشپ؟ ساری قوم ان کو کوئی لیڈرشپ نہیں مانتی. چھوڑ دیں یہ باتیں, جب وقت آئے گا آپ کو پتہ لگے گا. دیکھیں کراچی میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا, سندھ میں بھی, پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون کا مقابلہ ہوگا, کے پی کے میں پی ٹی آئی چھائی رہے گی اور اس کا مقابلہ جو ہے فضل الرحمان سے ہوگا. سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی اپنی بہتر پوزیشن کرے گی انٹیریئر سندھ میں, بلوچستان میں بہتر پوزیشن کرے گی. آنے میں ابھی الیکشن 1 مہینہ ہی رہ گیا نا جی, 6 مارچ کو یا 4 مارچ کو الیکشن ہو جائیں گے, پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے, میں ایسی ڈیٹ نہیں دینا چاہتا.
مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے، آپ دیکھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کوئی ممبر بک جائے اس کا میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ آپ سمجھتے ہیں ساری سیٹیں پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ ساری نہیں، جتنا ان کا حق بنتا ہے ساری سیٹیں نہیں میں بات کرتا. شیخ صاحب ایک اور چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب ذرا بات کر لیں آپ کی وزارت داخلہ کی بھی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے جس طریقے سے آپ تبادلے کرتے ہیں، آئی جیز بدلتے ہیں، ڈی پی اوز بدلتے ہیں، ان حالات میں لا اینڈ آرڈر ایک بڑا چیلنج نہیں بن گیا آپ کے لیے؟ پھر اگر ثانیہ مچ کی بات کریں، حکومتی پالیسی کیا درست رہی؟ وزیر اعظم نہ گئے، اگر اس وقت چلے جاتے جب ڈیمانڈ کی جا رہی تھی تو شاید اتنا پورے ملک کے اندر پینک نہ ہوتا. 3 سوال کیے آپ. پہلا سوال مچ کا ہے. مچ میں ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے تھے، میں پہلے دن ہی چلا گیا تھا. بالکل. ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پرائم منسٹر آئیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ آج دفنائے، میں شام کو پہنچ جاؤں گا. جس دن انہوں نے دفنایا وہ پہنچ گئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. یہ شہادتیں جو ان کی ہوئی ہیں مچ میں، یہ غیر ملکی قوتوں نے ان کو شہید کیا. اس کے باوجود ملک صاحب کل پتہ نہیں کیا سلوک ہو، 7 اس میں افغانی تھے، 7 کے 7 کو پورے پیسے دیے. پتہ نہیں ہے مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. اگر ہمارا افغانستان میں کوئی پاکستانی شہید ہو جائے تو 10 روپے نہیں دیں گے وہ کبھی. ہم نے پورے کے پورے پیسے دیے ہیں اور کوئی تفریق نہیں کی پاکستانیوں میں اور افغانیوں میں. اور جب ان کی ڈیمانڈ مانی جا رہی تھی تو پھر تدفین کے لیے ان کی ضد تھی. اور عمران خان کا یہ خیال تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ساری کیبنٹ کی یہ رائے تھی کہ خان صاحب کو جانا چاہیے، لیکن خان صاحب کی بات میں یہ بڑا وزن تھا کہ اپوزیشن میں جانا اور بات ہے. بطور پرائم منسٹر ان کی ضد تھی کہ وہاں قبروں پہ آئیں جہاں وہ کٹھے ہوئے ہیں. وہاں بہت سارے معاملات ٹھیک نہیں تھے، بہت سارے لوگ ٹھیک تھے، کچھ ایسی طاقتیں بھی تھی جو ٹھیک نہیں تھی. سو عمران خان کا یہ فیصلہ ان دی اینڈ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ایز اے پرائم منسٹر کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے. پہلی دفعہ تحریری فیصلے ہوئے جس میں سب فیصلوں کو مانا گیا تھا. آئی جی دیکھیں ایک لڑکا شہید ہو گیا، بے گناہ مارا گیا. اب میں کیا کروں کہ ان 5 کو تو میں نے موت کے پھٹے پہ لٹکا دیا، دہشت گردی کوڈ بھی لگا دی، 780A بھی لگا دیا، 302 بھی لگا دیا، سارے دفعے لگا دیے. لیکن ایس پی او کو تبدیل کیا ہے، آئی جی کو تبدیل کیا ہے تاکہ میسج آئے کہ بھئی اٹس اے ڈیفرنٹ سچویشن. اور مجھے آپ تھوڑا سا موقع بھی دیں، ابھی میرا مہینہ نہیں ہوا تو مجھے ایک چیلنج کے ٹائم پہ یہاں بھیجا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ اگر لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں نہ لیا جائے تو سارے کام خوش اسلوبی سے طے کیے جائے. سو یہ تینوں سوالوں کے جواب میں نے آپ نیشنل ایکشن پلان پر کبھی کبھی بلاول بھٹو تنقید کرتے ہیں کہ بلوچستان میں عمل درآمد نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر صحیح عمل درآمد ہوا ہے یا آپ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے نیشنل ایکشن پلان کی کوئی میٹنگ نہیں کی. ابھی ذرا یہاں سے نکل جائیں، تھوڑے دنوں میں کر رہے ہیں. بلوچستان میں انڈکلیئر وار شروع ہے. بلوچستان میں پاکستان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے. بلوچستان میں انٹرنیشنل فورسز انوالو ہیں. بلوچستان میں انٹرنیشنل فورسز پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتی. ان سارے مراحل میں عظیم فوج اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے غازیوں اور شہیدوں کی فوج جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. بہت ساری انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ گوادر پورٹ سے خوف زدہ ہیں کہ یہ دنیا کا ایک نیا نقشہ ہوگا، اور اس نقشے پہ جو کام ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر ترقی کی ایک لہر آئے گی اور ایک نیا کوریڈور کھلے گا. اس وجہ سے پاکستان کو بلوچستان میں سیریس تھریٹس ہیں اور انتہائی طاقتور ملک جو ہیں اس میں ملوث ہیں، جس کو کہ پاکستان کی کاؤنٹر کر رہی ہے. شیخ صاحب وزارت داخلہ اور یہ ساری فارن انویسٹمنٹ سی پیک دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے وزارت داخلہ کی ترجیح نمبر 1 کیا ہے آپ کی وزارت میں؟
ہم تو صرف سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں ہمیں سی پیک والے کہتے ہیں. ہمارا تو سی پیک جب میں ریلوے میں تھا تو ML1 تھا، وہ میں کروا کے آیا ہوں، ایکنک سے اپروو ہو کے آیا. اور ابھی میں باتیں سن رہا تھا لوگوں کی، اب تو میں نے وزارت چھوڑ دی، وہاں میں 1 سے 10 تک کی ساری پینشن دے کے آیا ہوں. مارچ تک ساری پینشن مل جائے گی، اور بایو میٹرک بھی کرا کے آیا ہوں، بجلی کے میٹر بھی کرا کے آیا ہوں. باقی جو وزیر ہیں مجھ سے زیادہ اہل ہیں، میں تو آئی ٹی کا اتنا ماہر نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو جاتے ہی انہوں نے آؤٹ سورس کرنے کی باتیں شروع کر دی اعظم سواتی صاحب نے. وہ مالک ہیں، وہ منسٹر ہیں، جو پالیسی دیں اب ان کی پالیسی ہے. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی اسٹل لوگ مجھ سے ریلوے کا بھی سوال کرتے ہیں، میرا تو کوئی واسطہ نہیں ہے. شیخ صاحب، فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں، پھر پی ٹی آئی کی درخواست PMLN اور پیپلز پارٹی کے خلاف، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آپ میرے خلاف درخواست دیں گے میں ملک صاحب آپ کے خلاف نہیں دوں گا. ٹٹ فار ٹیٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور عمران خان 40,000 لوگوں کا اس نے اکاؤنٹ دیا ہے، یہاں سے باعزت ٹھیک ہوگا. اگر دستخط نہیں دیا تو پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی ایسی پارٹی ہے جس نے وہ خود ہی سارے فنڈ لیے ہیں اور خود ہی سارا کچھ کیا، اور نون بھی نواز شریف کے دستخط ہیں اور وہی آگے گیا اور وہیں سے واپس آیا. تحریک انصاف اس کیس سے نکلے گی، مجھے تو ذرا برابر شک نہیں. اور پھر یہ ایک ایسے کیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کیس سے کچھ نہیں نکلنا. آپ کی باتوں سے شیخ صاحب لگتا ہے کہ عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں خوشامدیوں سے خطرہ ہے. انشاءاللہ میں تو خوش آمدی نہیں ہوں ملک صاحب، اگر میرے سے خطرہ ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. میں تو نہ خوش آمدی ہوں نہ مجھ سے خطرہ ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور لیکن کچھ خوش آمدیوں نے گھیرا ہوا ہے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا. آپ اگر ایسی بات بھی ہے تو آپ مجھ سے توقع کر سکتے ہیں کہ میں اپنے کسی کولیگ کا نام لوں گا کہ عمران خان خود بڑا سیانا ہے، یہ اپوزیشن اس کو سمجھ نہیں سکی. یہ میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے ایز اے انٹیریئر منسٹر، یہ اپوزیشن عمران خان کو سمجھ نہیں سکی، یہ دانتوں میں انگلیاں دے کے پچھتائے گی. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ صاحب نے جیسے کہ کہا کہ اپوزیشن پچھتائے گی. 19 کو اسلام آباد میں میدان لگنا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں کے امتحان ہیں. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.